سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا گھوڑا بے لگام دوڑ رہا ہے۔ جو شخص سوشل میڈیا پہ آتا ہے اس کو نہیں پتہ کہ اخلاق کیا ہے اور تہذیب کیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے۔ جس کے دل میں آتا ہے کسی کی پگڑی اچھال دیتا ہے، کسی کی عزت کو بھرے بازار میں نیلام کر دیتا ہے، اور بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں کل کے ان بچوں کے ہاتھ میں ہیں کہ جو ابھی تک صحیح طور پہ پروان بھی نہیں چڑھ پائے۔ آئیے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے چند باتوں کا خیال ضرور رکھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات سے، ہماری زبان سے یا ہماری تحریر سے کسی کی عزت پامال ہو اور قیامت کے دن وہ ہمارے گریبان کو پکڑے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، اہل بیت اور جتنے بھی ہمارے مقدسات ہیں ان سب کی حرمت ہمارے لیے بہت محترم اور عزیز ہے۔ ہمارے جتنے بھی مقدسات ہیں ان کے حوالے سے جب بھی بات کریں دلیل کے ساتھ بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبت، منزلت اور منقبت کے حوالے سے جب بھی بات کریں دلیل کے ساتھ کتاب و سنت کے احکامات اور کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کے بات کریں۔ صحابہ کرام اہل بیت کا تذکرہ کریں تو دلیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں جو ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں انہی کو بیان کریں، اپنے پاس سے من گھڑت اور موضوع روایات بیان کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اعظام اور ان دونوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش نہ کریں اور ان کی شان میں تنقیص نہ کریں۔ پھر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وقت کا ضیاع، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، بلکہ اس کو خیرخواہی کا ذریعہ بنائیں کہ آپ کے اکاؤنٹ سے ایسی چیز شیئر ہو جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور لوگ دین کے ساتھ جڑیں اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اور ان کے اندر دین کے بارے میں ایک جذبہ پیدا ہو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ پھر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی جھوٹی پوسٹ شیئر نہ کریں، سچائی کے ساتھ بیٹھیں، کسی کی پگڑی نہ اچھالیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر دشنام درازی نہ کریں اور کسی کے اوپر کوئی بہتان نہ باندھیں، بلکہ سچائی کے ساتھ مجاہد بن کے سوشل میڈیا کا استعمال کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ایمان والوں کو ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے جگایا اور ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چل دیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بلند و بالا پہاڑ ہے، مجھے کہا گیا کہ اس کے اوپر چڑھیے۔ میں نے کہا میں چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو جب مجھے سہارا دے کے چڑھایا گیا تو میں نے اس کی بلندی پہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کو چت لٹایا گیا ہے اور ایک شخص اس کے سرہانے ایک پتھر لے کے کھڑا ہے اور وہ پتھر اٹھاتا ہے، اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارتا ہے۔ میں نے پوچھا اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، تو مجھے کہا گیا آپ آگے چلیے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کو اوندے منہ لٹایا گیا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص ایک ٹیڑھی ترچھی سلاخ لے کے کھڑا ہے، وہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے، چیر کے گدیل تک لے جاتا ہے، پھر ناک کے نتھنے چیرتا ہے، پھر آنکھ کے سوراخ چیرتا ہے، دائیں سائڈ سے چیر کے فارغ ہوتا ہے تو بائیں طرف آ جاتا ہے، جب بائیں طرف چیر لیتا ہے تو دائیں سائڈ ٹھیک ہو جاتی ہے، مسلسل اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ یہ شخص کون ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث کافی لمبی ہے، آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ لوگوں میں عام ہو جاتا تھا۔ ایک پوسٹ آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، اس میں سچائی نہیں ہے، جھوٹ ہے، اور وہ 1000، 2000، 10,000 یا لاکھوں لوگوں تک آپ کی پوسٹ چلی جاتی ہے،
تو وہ سارا برڈن آپ کے اوپر آئے گا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بولنے والے کو یہ عذاب دیا جائے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. اس لیے سچائی کے ساتھ اپنی بات لوگوں کی طرف کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس پہ پہلے تحقیق کر لیں کہ آیا یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے کہ نہیں. نبی علیہ السلام فرما رہے تھے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، تہذیب، شائستگی، اخلاق اور بہترین رویے کو ملحوظ خاطر رکھیں. کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے آداب کا خیال رکھیں کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ایک بڑی عمر والا بزرگ ہے، عالم دین ہے، جس کی ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول کا سبق پڑھاتے ہوئے گزری، جو ہمیشہ دین کا، اسلام کا، صحابہ کا، اہل بیت کا دفاع کرتا رہا اور ساری زندگی اس کام کے اوپر گزری ہے. ذرا سی اگر کوئی غلطی اس کے اندر موجود ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے ساتھ تنہائی میں بات کی جائے، ایک اچھے انداز سے اس کو سمجھایا جائے اگر اس کی غلطی ہے. اب اس کی ایک غلطی کو لے کر اس کی ساری خدمات پہ پانی پھیر دیا جائے اور اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے بالکل اسے شاتم رسول قرار دے دیا جائے، یا اس کو گستاخ صحابہ ڈکلیئر کر دیا جائے، یا جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بانٹ دیے جائیں اور تقسیم کر دیے جائیں، تو یہ شائستگی نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں ہے. تو اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کریں، ایک اچھی تہذیب اور شائستگی کے ساتھ اخلاق اور کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کے ساتھ بات کریں اور کسی کے بارے میں تبصرہ کریں. یہاں پہ کل کے لوگ جن کو الف با کا نہیں پتہ، جن کو دین کی مبادیات کا علم بھی نہیں ہے، وہ بھی بات کر رہے ہیں دین کے، یعنی قرآن کے تراجم پہ، قرآن کی تفاسیر پر، یا وہ بھی بات کر رہے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے مشاجرات پر، یا اس طرح کے، یا صحابہ کرام کے آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندو، تحقیق کے ساتھ بات کریں، جو بھی بات کرنی ہے علماء سے رہنمائی لیں. تو یہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. نبی اسلام فرما رہے تھے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہتا ہے. پھر ایک بات اور بھی سمجھیں کہ کسی کا راز، کسی کی بات یا کسی کی ویڈیو یا کسی کی کوئی بھی پرائیویسی اس کی اجازت کے بغیر شیئر نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی آڈیو لیک کر دی گئی ہے، یا کوئی اس کی بات، کوئی اس سے سبقت لسانی ہو گئی ہے بات کرتے ہوئے. اب اس کی حالانکہ اس کا موقف نہیں ہے اس حوالے سے یہ، لیکن اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات کو آگے اس انداز سے شیئر کیا جاتا ہے یا اس انداز سے پہنچایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اس کی یہ غلطی عام ہو اور لوگ اس کی عزت کو پامال کریں. تو یہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. اگر کسی کی کوئی غلطی آپ کے سامنے آئی ہے یا کوئی سبقت لسانی کسی سے ہوئی ہے تو پرسنل کے اندر جا کے اس سے بات کریں، بھائی لوگوں کے سامنے لا کے اس کی عزت کو نہ اچھالیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہے. آپ نے فرمایا نیکیاں بڑی ہیں اس کے پاس، لیکن ایک شخص آئے گا وہ کہے گا اللہ وَقَذَا فَحَازَا، اس نے میری عزت کو نیلام کیا تھا، اللہ مجھے بدلہ چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دی جائیں گی کہ جس کی عزت کو اس نے پامال کیا تھا. تو اللہ کے بندو، سوشل میڈیا پہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو کسی کی عزت پر حملے نہ کریں، کسی کو رسوا نہ کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیاں نہ دینی پڑیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں سرخرو ہو سکیں. پھر فضول بحث نہ کریں، فضول پوسٹیں، فضول چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر نہ کریں. فحاشی اور بے حیائی پر مبنی سٹیٹس نہ لگائیں، یا فحاشی اور بے حیائی پر مبنی کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ نہ کریں. آپ کی ایک چیز شیئر کی ہوئی یہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اگر وہ ہزاروں لوگ آپ کی چیز کو دیکھ کے برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو ان کا گناہ بھی وہ آپ کے سر پہ آئے گا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک بات کی ہے. آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کی طرح بلند ہوں گے،
یعنی لوگ ان کے اعمال کو دیکھ کے، نیکیوں کو دیکھ کے رش کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی نیکیاں ہباء منصورا، روئی کے گالوں کی طرح اڑا دی جائیں گی۔ آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ یہ کام کیوں ہوگا؟ نیکیاں کی ہیں، اخلاص کے ساتھ عبادات کی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے جب آتے تھے تو بڑے پارسا بنتے تھے، نیک بنتے تھے، جب یہ تنہا ہوتے تھے تو اپنی تنہائیوں کے اندر یہ فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے والے کام کرتے تھے۔ تو اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے، اپنی علیحدگی، یعنی آپ بند کمرے میں ہیں، اپنی تنہائی پاک اور صاف کیجئے، کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ جو تنہائی کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کرنے والا ہو۔ تو آئیے اس حوالے سے بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں مجاہد بن کے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے۔ اور پھر اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہو گیا، ہو سکتا ہے نا ایک بندہ ہے اس نے بھی علم کو حاصل کیا ہے، پڑھا ہے، ایک دوسرا شخص ہے اس نے بھی علم کو حاصل کیا ہے، تو اختلاف رائے ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب صحابہ کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوئے تھے۔ اب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ موقف تھا کہ اگر ایک شخص وہ حالت جنابت کے اندر آ گیا ہے تو اگر وہ پانی نہیں پاتا، یعنی اس کو پانی نہیں ملتا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور، یعنی ان کا یہ موقف تھا کہ وہ تیمم نہیں کرے گا۔ مطلب اختلاف رائے تھا یا ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی۔ تو دوسرے صحابہ کا موقف اس سے بالکل مختلف تھا، اور کئی صحابہ نے یہ بات بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ بات آپ اپنے سر پہ لے کے بیان کر دو، میں اس کے حوالے سے بات نہیں کرتا۔ یعنی صحابہ کے درمیان بھی موقف رائے، اختلاف رائے موجود تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اختلاف رائے کے اندر آ کے ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ، تاکہ لوگ آپ کے قریب ہوں، آپ سے دور نہ ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اختلاف رائے ہو گیا تو اگلے بندے کی ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھائی اختلاف رائے کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں ہوتا، بلکہ اختلاف رائے کا مطلب ہوتا ہے کہ علم کو آپ مزید سیکھ لیں۔ اگر آپ کو اپنی یعنی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کسی بڑے عالم سے رجوع کر لیں، تاکہ وہ دلائل کے ساتھ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ اور پھر لوگوں کے سامنے یہ بات نہ کریں قال فلاں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بس دلائل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہیں قال اللہ، اللہ نے یہ کہا، وقال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یہ کہا۔ تو یہ اگر ہم یہ چیزیں اپنے اندر لے آئیں تو ہم کافی حد تک جو ہے وہ اپنا محاسبہ کر پائیں گے، اور صحیح معنوں میں ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر پائیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی حد سے نہ بڑھیں۔ ایک چیز ایک بندے کی آپ کے سامنے آئی، آپ نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ بندہ کافر ہو گیا، کفر کے فتوے بانٹ رہے ہیں، گستاخیوں کے فتوے بانٹ رہے ہیں، یہ صحابہ کا گستاخ ہے، یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، یہ شاتم رسول ہے، یہ قرآن کا گستاخ ہے۔ بھئی اللہ کے بندو حد سے تجاوز نہ کیجئے، یہ کام علماء کو کرنے دیجئے، یہ کام اہل علم کو کرنے دیجئے۔ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بے لگام ہوا پھرتا ہے، جس کا جو دل میں آیا ہے وہ کام کر رہا ہے۔ بھی اللہ کے بندو یہ کام علماء کا ہے، علماء کو کرنے دیجئے۔ ہاں وہ دیکھیں، جب تک اتمام حجت قائم نہیں ہوتی تب تک آپ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا، اگر وہ بندہ کافر نہیں ہے اللہ کی نظر میں، تو وہ کفر آپ کے اوپر لوٹ آئے گا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ یعنی اتنی سخت بات ہے، لیکن ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، ایسے ہی کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، گستاخیوں کے فتوے لگا کے جناب اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بندے کی ساری زندگی کی دین کی محنت اور تبلیغ صرف ایک بات سے، وہ بھی اختلاف رائے کی بنیاد پہ اگر اس نے کی ہے، لا علمی کی بنیاد پہ اس نے کی ہے، تو ہم اس کو اسلام سے خارج کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو اصلاح کا پہلو سامنے رکھیں، اور اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کریں اور اصلاح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔